دوستو، کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے دماغ ہمارے کنٹرول سے نکل گیا ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ کسی نہ کسی سوچ کے پنجرے میں قید ہوتی ہے۔ نہ رات سکون دیتی ہے، نہ دن کوئی راحت۔ آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں مگر خیالات کا شور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دل کہتا ہے بس کرو، مگر دماغ باز نہیں آتا۔ کوئی پرانی بات، کوئی چھوٹا سا واقعہ، کسی کا بیہیویئر، کوئی خدشہ، کوئی اندیشہ، یہ سب کچھ ایک فلم کی طرح بار بار ذہن میں چلتا ہے۔ پر کیا واقعی زندگی اسی کا نام ہے؟ کیا ہم صرف سوچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم جینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، محسوس کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، خوشی بانٹنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے۔ یاد رکھو، سوچنا برا نہیں۔ اگر انسان نہ سوچتا تو وہ غاروں سے نکل کر چاند پر نہ پہنچتا۔ نیوٹن نے سوچا تب جا کر گریویٹی دریافت ہوئی۔ آئنسٹائن نے سوچا تب جا کے کائنات کے راز کھلے۔ مگر وہ سوچ بامقصد تھی، کریٹیو تھی، نئی راہیں کھولنے والی تھی۔ اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس نے ایسا کیوں کہا، میں وہ غلطی نہ کرتا تو کیا ہوتا، کاش میں کچھ اور فیصلہ کرتا۔ یہ سوچیں ہمیں کمزور بناتی ہیں، ہمیں تھکا دیتی ہیں، ہمیں روکتی ہیں۔ زندگی ایک تحفہ ہے مگر ہم اسے ایک بوجھ بنا لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم اپنے پاس کی زنجیروں کو کھولنے سے ڈرتے ہیں اور اپنے خوف کے سمندر میں چھلانگ لگانے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ مگر بے فکر رہیں، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اوور تھنکنگ ختم کر کے زندگی کو پرسکون بنانے کے قابل ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اوور تھنکنگ کی قید سے رہائی کی 5 ٹپس بتائیں گے۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے نیچے دیا گیا سبسکرائب بٹن پریس کریں۔ نمبر 1، ایکشن لیں۔ انسان کا دماغ ایک بہت طاقتور مشین ہے، مگر یہی طاقت جب کنٹرول سے باہر ہو جائے تو عذاب بن جاتی ہے۔ بہت زیادہ سوچنا، خاص طور پر وہ سوچ جس میں کوئی ایکشن شامل نہ ہو، انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ یہ سوچیں دھیرے دھیرے انسان کے کانفیڈنس کو کھا جاتی ہیں، جیسے زنگ لوہے کو کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر، تمہیں نوکری کے انٹرویو میں جانا ہے لیکن تم بار بار سوچ رہے ہو اگر میں ناکام ہو گیا تو۔ تم کسی دوست کو فون کرنا چاہتے ہو جو ناراض ہے لیکن دل کہتا ہے اگر اس نے برا مان لیا تو۔ یہ تمام سوالات انالیسس پیرالائسس کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تم خود کو اتنا سوچنے میں الجھا دیتے ہو کہ تمہارا ذہن خود ساختہ خطرات کا قیدی بن جاتا ہے۔ جب تم ایکشن کرتے ہو، چاہے وہ ایک چھوٹا سا ہی قدم کیوں نہ ہو، ایک فون کال، ایک پیغام، ایک اپلائی کا بٹن، ایک کتاب کا پہلا صفحہ، تو تم دماغ کے اس شیطانی دائرے کو توڑ دیتے ہو۔ ایکشن تمہیں ریئلٹی سے جوڑتا ہے، جبکہ سوچ اکثر تمہیں وہم کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ یاد رکھو، کسی کام کا پہلا قدم تمہارے خوف سے بڑا ہوتا ہے۔ جب تم وہ پہلا قدم اٹھاتے ہو تو دماغ کہتا ہے ہاں یہ پاسبل ہے، اور پھر تمہارا دل تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ ایکشن کی ابتدا کمنٹ میں یس لکھ کر ابھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، بزی لائف سٹائل۔ فارغ ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ یہ صرف کہاوت نہیں، ایک حقیقت ہے۔ انسان جب جسمانی طور پر فارغ ہوتا ہے تو وہ ذہنی طور پر مصروف ہو جاتا ہے، اور یہ مصروفیت اکثر نیگیٹو ہوتی ہے۔ وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں جو چبھتی ہیں، وہ خدشے ابھرتے ہیں جو ابھی ہوئے بھی نہیں، وہ کمپیریزن جن کا کوئی فائدہ نہیں، فلاں کہاں پہنچ گیا اور میں وہیں کا وہیں ہوں وغیرہ۔ یہی وقت ہوتا ہے جب مصروفیت ایک نعمت بن جاتی ہے۔ جب تم اپنی روز مرہ زندگی کو مقصد، شیڈیول اور ایکٹیویٹیز سے بھر دیتے ہو تو نیگیٹو سوچوں کی گھس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ مصروفیت صرف کام کی نہیں ہوتی بلکہ یہ تمہاری روح کی بھی خوراک ہو سکتی ہے۔ کتاب پڑھنا، ورزش کرنا، کسی کی مدد کرنا، نیا ہنر سیکھنا، اپنے خوابوں کی طرف بڑھنا۔ زندگی کو اگر تم خود مصروف نہیں کرو گے تو زندگی تمہیں مصروف کر دے گی، پچھتاوے میں، حسرتوں میں، حسد میں۔ مصروف انسان کو فرصت نہیں ہوتی فضول سوچنے کی، اس لیے وہ زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ جب دماغ کو کچھ مقصد دے دیا جائے تو وہ تخریب کے بجائے کریٹیوٹی کی طرف آتا ہے۔ مصروفیت وہ درخت ہے جس کے سائے میں سکون پلتا ہے۔ نمبر 3، کنٹرول واٹ یو کین۔ انسان کی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جن پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں۔ یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ ریزلٹس پر کنٹرول چاہتا ہے، حالانکہ قدرت نے اسے صرف کوشش پر اختیار دیا ہے۔ مثال کے طور پر، تم کسی کو پسند کرتے ہو مگر وہ تمہیں اہمیت نہیں دیتا۔ تم نے محنت سے امتحان دیا مگر نمبر کم آئے۔
تم نے ریلیشنز نبھائے مگر دوسرا شخص بے وفا نکلا۔ ان تمام معاملات میں تم نے اپنی طرف سے بہتری کی لیکن رزلٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا، پھر بھی تم خود کو کوستے رہے، سوچتے رہے، پریشان ہوتے رہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تم ان سب کو بدل سکتے ہو؟ جواب نہیں۔ تو پھر اپنے آپ کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ سوچو، اگر تم گاڑی چلا رہے ہو اور تمہارا دھیان سامنے کے راستے کے بجائے بار بار آئینے میں پیچھے کی طرف دیکھنے پر ہو تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہی ہوگا۔ زندگی بھی ایسی ہے، جو کچھ تمہارے اختیار اور کنٹرول میں ہے بس اس پر توجہ دو۔ اپنے الفاظ، اپنے بیہیویئر، اپنی سٹرگل، اپنے انٹینشن، اپنے ڈریمز، باقی سب کچھ خدا پر چھوڑ دو، کائنات پر، وقت پر۔ تم موسم نہیں بدل سکتے لیکن لباس تو بدل سکتے ہو۔ تم بارش کو نہیں روک سکتے لیکن چھتری تو لے جا سکتے ہو۔ یہی حکمت ہے، جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو نہیں کر سکتے اسے جانے دو۔ نمبر 4، تھنک لائک اے سولجر۔ سپاہی کی زندگی میں ایک اصول سب سے اہم ہوتا ہے، کام کرو، شکایت نہیں، آگے بڑھو، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو۔ ایک سپاہی جب محاذ پر ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ موسم کیسا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ دشمن کتنا طاقتور ہے، وہ یہ بھی نہیں پوچھتا کہ لڑائی کا رزلٹ کیا ہوگا، اسے صرف ایک بات معلوم ہوتی ہے، مجھے لڑنا ہے ڈٹ کر، مکمل ایمانداری سے۔ زندگی بھی ایک جنگ ہے، یہاں بھی تمہیں قدم قدم پر رکاوٹیں ملیں گی، لوگ تم پر تنقید کریں گے، پلانز ناکام ہوں گے، ریلیشنز میں دھوکہ ملے گا، جسم تھکے گا، دل ٹوٹے گا، لیکن اس سب کے باوجود تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ اگر تم رک گئے تو وہ جو تمہیں توڑنا چاہتے تھے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سپاہی ایموشنز ضرور رکھتا ہے لیکن وہ ان ایموشنز کو میدان جنگ میں اپنے ارادے پر غالب آنے نہیں دیتا۔ ہمیں بھی جذبات رکھنے ہیں مگر ان جذبات کو کام میں لگانا ہے، کمزوری میں نہیں۔ جب دل رونے کا چاہے تو خود سے کہو، میں ابھی جنگ میں ہوں، آنسو بعد میں بہاؤں گا۔ یاد رکھو، اگر تم نے لڑنے کا حوصلہ رکھ لیا تو ہار تم سے شرمائے گی۔ نمبر 5، چینل یور پیشن۔ انسان کے اندر ایک را طاقت ہوتی ہے جسے اگر درست سمجھ نہ دی جائے تو یہ بربادی بن جاتی ہے، لیکن اگر اسے صحیح رخ مل گیا تو یہ دنیا بدل سکتی ہے۔ تمہارے اندر بھی جذبات کی شدت ہے، پاس کا دکھ ہے، محرومیوں کی آگ ہے، کامیابی کی پیاس سے۔ سوال یہ نہیں کہ تم ان جذبات کو ختم کرو، سوال یہ ہے کیا تم ان کو کریٹیوٹی میں بدل سکتے ہو۔ بہت سے عظیم لوگ جنہوں نے تاریخ میں نام کمایا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی زخم، کوئی انکار یا تنہائی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس تنہائی کو، اس انکار کو، اس زخم کو اپنے فن، علم اور سٹرگل میں بدل دیا۔ مثال کے طور پر شیکسپیئر کا کلام ان کے دکھوں کی صدا ہے، نیلسن منڈیلا کی سیاست ان کی قید کی روشنی تھی، ہیلن کیلر کی معذوری ان کی کامیابی بن گئی۔ تم بھی یہ کر سکتے ہو، لکھنا شروع کرو، بولنا شروع کرو، کوئی سکل، کوئی فن، یوٹیوب، بلاگ، کتاب، ورکشاپ، میوزک، پوئٹری۔ جب تمہاری اندرونی آگ کو راستہ ملتا ہے تو تمہارے زخم تمہاری طاقت بن جاتے ہیں، تم دکھ سے روشنی نکالنا سیکھ لیتے ہو۔ بس یہ یاد رکھو، یا تو تمہارے جذبات تمہیں جلا دیں گے یا تم ان سے چراغ جلا لو گے، فیصلہ تمہارا ہے۔ دوستو، آپ ایکشن لے کر، زندگی مصروف کر کے، وہی کام کر کے جو آپ کے کنٹرول میں ہے، اپنی انرجیز درست جگہ استعمال کر کے اور اپنے فیوچر کی درست پلاننگ کر کے اوور تھنکنگ کو شکست دے سکتے ہو، خود کو کامیاب کر سکتے ہو۔ آپ کو ان 5 ٹپس میں سے کون سی ٹپ پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے نیچے دیا گیا سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔